آپ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، اے بندو تم دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ میرے مولا آپ سے زیادہ سچا تو کوئی نہیں اور آپ سے زیادہ وعدے کا پکا بھی کوئی نہیں۔ اے اللہ ہم نے آپ کے حکم پر ہاتھ اٹھائے، دامن پھیلائے، اب اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے اور پھیلی ہوئی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دیجئے، مرحوم کی بخشش فرما دیجئے، درجات کو بلند کر دیجئے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا کر دیجئے۔ میرے مولا آپ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی سوالی کو جھڑک نہ دینا۔ اے اللہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہم کسی سوالی کو انکار نہ کریں۔ اللہ پھر ہم بھی تو آپ کے ذات کے سوالی ہیں، اللہ پھر آپ انکار نہ کرنا۔ آپ ہی پھر ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، ہماری سفارش کو قبول فرما دیجئے اور مرحوم کی بخشش فرما دیجئے، درجات کو بلند فرما دیجئے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے۔ میرے مولا دنیا داری کا دستور ہے بندے سے غلطی ہو جاتی ہے معافی مانگ لیتا ہے، اگر تو معافی مل جائے بہت اچھا، اگر معافی نہ ملے پھر بندہ بندے اکٹھے کرتا ہے، پنچایت بنا کے لاتا ہے۔ اللہ کسی کے دروازے پر اگر پنچایت آ جائے لوگ اس کا لحاظ کرتے ہیں، بھرم رکھتے ہیں۔ میرے مولا رب کریم اب یوں ہی سب مل دیجئے، یہ سارا کا سارا مجمع بحیثیت پنچایت ہم آپ کے در پہ آئے ہیں اور مرحوم کے سفارشی بن کے آئے ہیں اور آپ کی منت کرنے آئے ہیں۔ میرے مولا تو مان جا، اللہ میں اس بات کا پورا ادراک ہے، آپ اس وقت تک بنانا ضروری ہے جب تک آپ مان نہیں جاتے، آپ اس وقت تک راضی کرنا ضروری ہے جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے۔ میرے مولا آپ مان جائیے، راضی ہو جائیے اور مرحوم کی بخشش فرما دیجئے، رحم اور کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ میرے مولا ہم نے تو کتابوں میں تیری رحمت کے عجیب عجیب واقعات پڑھے ہیں۔ ایک بہت پرس بہت کے سامنے بیٹھا یا سلم کہہ رہا تھا، بہت نے کیا جواب دینا تھا، کافی دیر ہو گئی، پجاری کو اونگ آ گئی، غلطی سے زبان سے یا سمجھ نکل گیا۔ اللہ کتابوں میں لکھا ہے آپ نے 10 مرتبہ جواب دیا تھا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ میرے بندے تمہیں کیا ہوا؟ میں تو حاضر ہوں، میں تو حاضر ہوں۔ اللہ کوئی بھول کر آپ کو یاد کرے، اب 10 مرتبہ جواب دیتے ہیں، ہم تو گیتا دنی سے ارادتاً آپ کے سامنے دامن پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے مولا تو ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما اور مرحوم کی بخشش فرما، درجات کو بلند فرما، آخرت کے تمام منازل آسان فرما۔ حاضرین جو نیک ارادے دل لے کے بیٹھے ہیں میرے مولا تو دلوں کی بھید جانتا ہے، سب کی جائز حاجات ضروریات کو پورا فرما۔ میرے مولا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں دل میں بندہ زبان پہ لانا بھی گوارا نہیں کرتا، کسی کو بتانا بھی مناسب نہیں سمجھتا، مگر وہ باتیں دل کا روگ بن جاتی ہیں۔ میرے مولا تو دلوں کے بھید جانتا ہے نا، اللہ سب کی جائز حاجات ضروریات کو پورا فرما۔ اللہ رحم اور کرم کا معاملہ فرما، اپنے محبوب کی سچی محبت کامل اتباع نصیب فرما۔ میرے مولا ہمیں غفلت جہالت بے-حیائی بے دینی سے بچا، صحیح اسلامی ایمانی قرآنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اس مجمع میں سفید بالوں والے بیٹھے ہیں اور آپ کے محبوب کا فرمان آپ کے حوالے سے میں پہنچا ہے، آپ خود ہی تو فرماتے ہیں جب کوئی کوڑا بندہ سفید بالوں والا وہ آ کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو مجھے اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے نہیں آتی ہے۔ میرے مولا سفید بالوں کا واسطہ اور ان بوڑھوں کا واسطہ اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، مرحوم کی بخشش اور درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ اس مجمع میں بچے بھی موجود ہیں، ہم گنہگار صحیح بدکار صحیح مگر بچے تو معصوم ہیں میرے مولا، ان معصوم بچوں کے معصوم ہاتھوں کا واسطہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما اور محروم کی بخشش فرما، درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جو خیر تیرے محبوب نے تو اسے مانگی ہمیں بھی شامل حال فرما، یہ شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ میرے مولا ہم نے اپنے اوقات کے مطابق مانگا لیکن تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، ہم نے اپنے ذات کے مطابق مانگا اللہ تو اپنی رحمت کے خزانوں کے بغل عطا فرما۔ اللہ سچی بات یہ ہے ہمیں مانگنے نہیں آتا تو بے مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔